السلام علیکم۔ پروگرام سوال کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان احسن ضیاء۔ ناظرین، باوجود اس امر کے کہ ایران جو ہے وہ ایک چھوٹی معاشی اور عسکری جو ہے وہ طاقت ہے، اس کے باوجود اپنے سے کئی گنا طاقتور جو ملک ہے امریکہ، یعنی دنیا کی سپر پاور جو ہے، اور اس کا جو بغل بچہ ہے اسرائیل، اس کے لاؤ لشکر کے ساتھ جس جرت رندانہ سے اس وقت مقابلہ کر رہا ہے، وہ دنیا کو برتہ حیرت میں مبتلا کر چکا ہے۔ ڈیفینیٹلی یہ جو جرت ہے، یہ جو پامردی ہے، جو ہمت ہے، جو اس وقت جس جرت کا وہ مظاہرہ کر رہا ہے، وہ ناقابل نظیر ہے، ان پیرلڈ ہے۔ جب یہ جنگ شروع ہوئی تو یہ خیال تھا کہ شاید چند دن کا ہی مہمان ہے ایران، اور یہ سارا کا سارا سسٹم جو ہے وہ تلٹ پلٹ ہو جائے گا، اور اس کے بعد یہ ہے کہ ایران جو ہے وہ تباہ و بربادی ہوگی۔ لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ امریکہ وہاں پر گھس جائے گا اور پھر وہ جو چاہتا ہے وہ ہو جائے گا، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ ایران کی جو جرت ہے، جو استقامت ہے، جو پامردی ہے، اس نے آج امریکہ کو بھاگنے پر مجبور کر دیا ہے۔ اس وقت اگر آپ مڈل ایسٹ کے اڈے دیکھیں جو 30 سے زائد ہیں، تو نیول اڈے ہوں یا دوسری بیسز، امریکہ وہاں سے اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ اگر دیکھا جائے تو بھاگ چکا ہے یا راہ فرار اختیار کر رہا ہے۔ وہ جا کر جہاں چھپ رہا ہے، جیسے آذربائیجان کے علاقے یا قبرص کے، تو ایران وہاں پر بھی اس وقت اٹیک کر رہا ہے۔ یہ بات بالکل حقیقت کے ساتھ ہے کہ امریکہ جو ہے اس وقت کارپٹ بمنگ ایران کے اوپر کر رہا ہے۔ بہت زیادہ جانی و مالی نقصان ایران کا ہو رہا ہے، لیکن آج پھر ایران نے یہ کہا ہے کہ وہ دشمن کو نقصان پہنچا کر رہیں گے، اور جو فاش غلطی امریکہ اور اسرائیل نے کی ہے اس کا انہیں جواب دینا پڑے گا، ہم بالکل نہیں چھوڑیں گے۔ ساتھ ساتھ ایرانی گورنمنٹ نے آج اسرائیل کے جو رہائشی ہیں ان کو بھی کہا ہے کہ وہ جتنی جلدی ہو سکے تو وہ اسرائیل چھوڑ دیں، کیونکہ یہ مسلمانوں کی زمین پر قبضہ کیا گیا ہے، اور آپ کتنی دیر زیر زمین جو ہے بنکرز میں چھپ سکیں گے، کیونکہ ہم بالکل آپ کو نہیں چھوڑیں گے۔ ابھی امریکہ کے اندر جو دباؤ ہے اس وقت ٹرمپ پر بہت بڑھ چکا ہے، اور اسے بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ اس نے کیا آگے کرنا ہے۔ اب وہاں یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ امریکہ کے پاس نہ تو ٹارگٹ ہے کوئی خاص، ٹرمپ کے پاس، اور نہ ہی اسٹریٹجی۔ اب ناظرین، اس وقت جو صورتحال ہے وہ تیزی سے جو آگ ہے وہ جو پھیل رہی ہے، اور جو انفرنو ہے، اگر آپ یہ دیکھیں تو اس وقت یہ آذربائیجان سے قبرص تک پہنچ چکا ہے۔ اور آج جو ایک اور واقعہ ہوا ہے وہ بڑا اہم واقعہ، وہ یہ ہے کہ اب یہ جنگ جو ہے ایون جو آپ سمجھے کہ بحیرہ ہند کے اندر بھی وہ لڑی جا رہی ہے۔ ایران کے ایک جہاز کو جو کہ اس وقت جوائنٹ کر نیول ایکسرسائز کر کے آ رہا تھا انڈیا کے ساتھ، تو امریکہ نے اس کو ٹارگٹ کیا اور اس کے اندر ایک بہت بڑی تعداد میں ہلاکتیں ہوئیں۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایران نے ایک دور کے اندر انڈیا کے ساتھ بہت زیادہ دوستی رکھی اور اس کا ساتھ بھی دیا بہت سارے اہم ایشوز کے اوپر، لیکن وہی بات کی جاتی ہے نا کہ یہود و ہنود اور نصارہ آپ کے کبھی دوست نہیں ہو سکتے۔ تو آج وہ بھی ثابت ہوا کہ اسی انڈیا نے امریکہ کے ساتھ مل کر اور اسرائیل کے ساتھ مل کر ایران کے ساتھ جو سلوک کیا وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ چیزیں جائیں گی کدھر؟ یہ جو آگ ہے یہ بڑھتی چلی جائے گی، یا جس طرح یہ سوچا جا رہا ہے کہ شاید کوئی کارپٹ بمنگ یا پھر کوئی شاید ایسا بم بھی استعمال کیا جا سکتا ہے جو کہ بہت بڑی تباہی ایران میں لے آئے، اور جس کے نقصانات جو ہیں، جس کے جو امپیکٹس ہیں، وہ صرف ایران تک محدود نہ رہیں، بلکہ یہ امپیکٹس اور یہ جو اس کے منفی اثرات ہیں یا لیتھل اثرات ہیں، وہ پھر اس کے جو ہمسایہ ممالک ہیں جس میں پاکستان بھی ہے، افغانستان بھی ہے، چین بھی ہے، ان سب جگہوں پر بھی پہنچے۔ امریکہ پریشان ہے، اور اس پریشانی میں کوئی ایسا واقعہ بھی ہو سکتا ہے جس کے لیے ہمیں جو ہے ہر وقت تیار رہنا چاہیے۔ اب ایک اور بات ہے کہ پاکستان کی عسکری قیادت ہو یا پاکستان کی پولیٹیکل قیادت ہو، ان کی طرف سے ایک پوائنٹ لیا جا رہا ہے بار بار کہ ہم ایک ایٹمی قوت ہیں، اگر ہم پر کوئی اٹیک ہوا، ابل تو پہلی بات ہے کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ ایسا ہو، اور اگر ہوگا تو ہمارا ریسپانس بڑا سخت ہوگا۔ ٹھیک ہے، ریسپانس بہت سخت ہوگا، لیکن اگر صرف یہی بات ہے کہ آپ ایٹمی قوت اور آپ پر کوئی حملہ نہیں کرے گا، تو مئی میں انڈیا کر چکا ہے، باوجود اس امر کے کہ ہم نے بڑا سخت جواب دیا ہے۔ لیکن اسرائیل بھی ایک ایٹمی طاقت ہے، امریکہ بھی ایک بہت بڑی ایٹمی طاقت ہے، ایک نہیں سینکڑوں ایٹم بم ان کے پاس موجود ہے، لیکن ایک ایسا ملک جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، آج وہ جس طرح ان کو بری طرح ان کے ساتھ مار پیٹ کر رہا ہے، وہ بھی دیکھنے والی بات ہے۔ تو کیا پاکستان کو بھی کچھ نئے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے؟ کیونکہ آنے والے حالات کے اندر اسرائیل نے بہت واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ ایران کے بعد پاکستان کی باری ہے، اور ہمارے تو ہر طرف اس وقت اگر چاروں طرف دیکھیں تو دشمن ہی دشمن ہے۔ تو آج اسی موضوع پر بات کریں گے۔ میرے ساتھ میرے پہلے مہمان ہیں خواجہ ایوب نصیب صاحب، آپ تجزیہ کار ہیں، آپ کے ساتھ عاطف ہاشمی صاحب موجود ہیں، تجزیہ کار ہیں، عبد العزیز عابد صاحب ہیں، رہنما جماعت اسلامی، یہ بھی موجود ہیں، اور ہمارے ساتھ بریگیڈیئر ریٹائرڈ غضنفر بھی موجود ہیں، بھائی تجزیہ کار۔ سب سے پہلے میں ذرا بریگیڈیئر صاحب آپ کی طرف آنا چاہ رہا ہوں، پھر ہم دوستوں کی طرف جاؤں گا۔ یہ جی چلیں، میں سب سے پہلے خواجہ ایوب نصیب صاحب کی طرف آتا ہوں۔ ایوب صاحب آپ کیا کہتے ہیں اس کے اوپر؟ بہت شکریہ جی۔ گزارش یہ ہے کہ آپ نے اپنے انٹرو میں جو باتیں کی ہیں ایران کے حوالے سے، وہ تمام کی تمام حقیقت پر مبنی ہے۔
ایران دنیا کی نگاہ میں اس وقت ایک اٹامک پاور تو نہیں رکھتا، لیکن اس کے پاس جتنی ہمت اور جرت کا مظاہرہ وہ کر رہا ہے، اس سے واضح نظر آ رہا ہے کہ ایران ان دونوں جو سپر پاورز اپنے آپ کو کہلاتی ہیں اٹامک پاورز، امریکہ اور اسرائیل، ان کو وہ لے ڈوبے گا۔ اور دوسری بات، اس نے کوئی چیز سوچی نہیں ہے، اس نے کہا جو جو اس کا حمایتی ہے، چاہے اس کے ہمسایہ ممالک میں عرب کنٹریز ہیں، اس نے پہلے ان کو بتایا کہ جی آپ نے جو ہوائی اڈے ان کو یا جو بھی آپ نے بیسز اپنی دی ہوئی ان کو وہاں سے ان کو خالی کروا لے، لیکن وہ کنٹریز ایسی تھی جو امریکہ سے کم از کم وہ اپنی جگہ واپس نہیں لے سکتے تھے، وہ کسی مجبوری کی وجہ سے، کوئی پیسوں کی وجہ سے، کوئی اثر رسوخ کی وجہ سے، کوئی زور زبردستی کی وجہ سے، لہٰذا اب اس کو اینٹ کا جواب پتھر سے دینا پڑا ہے۔ ایران نے ان تمام کنٹریز کو نشانہ بنایا ہے جو کبھی سوچ نہیں سکتی تھی، جس میں مڈل ایسٹ شامل ہے۔ میں بات مڈل ایسٹ کے پوائنٹ آف ویو سے کر رہا ہوں کہ یہاں پہ بھی ایران جو ہے کبھی ان کو نشانہ بنا سکتا ہے، اور اس نے ثابت کیا کہ امریکن فوج جتنی وہاں پہ جگہوں پہ بیٹھی ہوئی تھی، وہ جگہ چھوڑ کے بھاگنے پہ مجبور ہو گئی۔ اور سوشل میڈیا پہ تو ایک ایسی بھی ویڈیو آئی تھی جس پہ جہاں انہوں نے ان کی افواج نے پناہ لی ہوئی تھی، انہوں نے اس ہوٹل کو بھی ہٹ کیا تھا۔ تو مراد یہ ہے، آج اس نے آذربائیجان پہ بھی یہ بتایا ہے اٹیک کر کے کہ جہاں جہاں میں کہتا ہوں کہ جہاں جہاں امریکن افواج بیٹھی ہوگی میں ان کو نہیں چھوڑوں گا۔ تو میرا نہیں خیال کہ ایران اب پیچھے ہٹے گا۔ اب اس کے جو جو نقصانات وہ اس کو پہنچا سکتے تھے، یہ دونوں طاقتیں مل کے ان کو نقصان پہنچا چکی۔ اور دوسری بات آپ نے ابھی جو کہی ہے ہندوستان والی کے جو مشقوں سے جہاز واپس آ رہا تھا، تو مراد یہ ہے کہ انڈیا پہ اب اس کو سمجھ آ جانی چاہیے، جو انہوں نے بڑے درینہ تعلقات بنائے ہوئے تھے اور پاکستان ہمیشہ ان کو بتانے کی کوشش کرتا رہا۔ گلبھاشن یادو بھی وہ ایرانی پاسپورٹ میں پاکستان میں آ کے جاسوسی کرتا رہا۔ تو ہم نے بہت ساری چیزیں ان کنٹریز کو بتائی تھی کہ یہ دشمن آپ کی کنٹریز میں ہے، جو پاکستان کے ساتھ سیاست میں اپنے آپ کو الجھانے کے لیے اپنے جو دہشت گردی کر رہے ہیں، تو وہ ماننے کو تیار نہیں تھے۔ میرا خیال آج کا جو انسیڈنٹ ہوا ہے، اس سے ایران کے بھی اب کان کھل گئے ہوں گے، اس کی دماغ کی جو رگیں ہیں وہ بھی میرا خیال ٹھیک طرف جانا شروع ہو گئی ہوں گی۔ اور ایران میرا خیال ہے کہ کسی بھی طرح یہ بیک آؤٹ نہیں کرے گا، اور 100% یہ ان دونوں کنٹریز کو بھاگنے پر مجبور کر دے گا۔ اس کو کوئی ڈر خوف نہیں ہے، مسلمان ہے، ان کا مسلمان کا جذبہ تو ویسے ہی بڑا مضبوط ہوتا ہے، وہ قطعاً ڈرنے والے نہیں ہیں۔ یہ ہزاروں کی تعداد نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں اگر بم چلائیں تو چلاتے رہیں۔ آتف ہاشمی صاحب، آپ کی طرف ہوں گا، یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم چلاتے رہیں گے، ایران انہیں بھاگنے پر مجبور کر دے گا، اور کر بھی دیا، اس وقت نظر بھی آ رہا ہے، لیکن اب وہ بھی کارپیٹ بمنگ کر رہے ہیں۔ تو آپ دیکھیں طاقت کا توازن بھی دونوں کے درمیان میں بہت بڑا ڈفرنس ہے، 80 ڈفرنس آپ دیکھ لو اس کے اندر ہے۔ تو اس صورت میں آپ کو لگتا ہے کہ ایران لمبے عرصے تک اس کو ریزسٹ کر سکے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ نے مجھے یہاں موقع دیا اس پہ بات کرنے کا۔ دیکھیں، میرا خیال ہے کہ 28 تاریخ کو یہ حملہ جو ہے وہ ایران پہ ہوتا ہے، اور ایک دم سے کہا جا رہا تھا کہ جیسے ہی یہ حملہ ہوگا تو جس طرح باقی اسلامی ممالک، جس طرح سے آپ نے عراق دیکھا، جس طرح سے لیبیا پہ ہوا معاملہ، جس طرح سے مصر میں ہوا، وہ اصل میں امریکہ کا جو ہدف ہے وہ ہے رجیم چینج۔ جہاں ان کے اپنے مطلب کی رجیم آ جاتی ہے وہاں پہ وہ سٹاپ کر دیتے ہیں۔ اچھا، نہیں، یہاں پر ایران کے حوالے سے امریکہ کے جو موقف ہے، ٹارگٹس ہیں، وہ بار بار چینج ہو رہے ہیں نا۔ کبھی وہ کہتا ہے کہ ایٹامک کا ایشو ہے، ٹھیک ہے، کبھی وہ کہتا ہے میزائلوں کا ایشو ہے، کبھی وہ کہتا ہے رجیم چینج کرنی ہے۔ اچھا، رجیم تو واقعی اوپر سے اگر دیکھا جائے تو جو پہلے والی رجیم تو اتر گئی ہے نا، وہ تو مین لیڈرشپ جو ہے ٹارگٹ ہو کہا یہی جا رہا تھا، جو انٹیلیجنس رپورٹس تھی امریکہ کے پاس، اسرائیل کے پاس، وہ یہی تھی کہ ان کے جو سپریم لیڈر ہیں آیت اللہ خامنئی، جب ان کو ہلاک کر دیا جائے گا، ان کو منظر سے ہٹا دیا جائے گا، تو جو عوام ہے، ایرانی عوام ہے، وہ پہلے ہی دبی بیٹھی ہے۔ انہیں رپورٹس یہ تھی کہ یہ دبا کے زبردستی جو ہے وہ رجیم پہ بیٹھی، یہ رجیم جو ہے زبردستی بیٹھی ہوئی ہے، اور جیسے ہی یہ رجیم جو ہے وہ منظر عام سے غائب ہوگی، یعنی کہ بیک فٹ پہ جائے گی، تو جو ایرانین عوام ہے وہ جو ہے وہ فرنٹ فٹ پہ آئے گی اور وہ احتجاج کرے گی۔ اچھا، یہ بتائیں ہاشمی صاحب کہ ماضی کے اندر بھی ہم نے دیکھا بہت سارے ممالک پر جب امریکہ آتا ہے تو وہ بھی آگے سے، جیسے ونزویلا ہے، پھر عراق کے صدام حسین ہے، انہوں نے بھی کہا تھا ہم لڑیں گے، لیکن وہ ایک مہینہ اور کچھ تو چند دن ہی رہے، اور پھر یہ ہے کہ وہ ختم ہو گئی۔ ظاہر بات ہے، ایک ملٹری مائٹ ہے دنیا کی۔ اب ایران نے بھی اسی طرح کی باتیں کی ہیں، لیکن ایران تھوڑا سا ڈفرینس میں یہ ہے کہ ایران اس وقت جوابی کارروائیاں بہت سخت کر رہا ہے۔
اور اس کے اندر جو اس کی میٹل ہے وہ پروو کر رہا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ 1 مہینہ 1.5 مہینہ نکال لے گا ایران؟ جی دیکھیں، پہلے دیکھیں، ایک تو وینزویلا والا جو ہے نا وہ پہلے بھی اسی ماڈل پہ یہاں پہ کام ہو رہا تھا، لیکن بعد میں کسی وجہ سے مطلب ظاہر ہے رپورٹس ان کے پاس تھی کہ ایسا کرنا ایران میں ممکن نہیں ہے. وینزویلا میں شاید ممکن تھا تو وہ کر لیا گیا، لیکن ایران میں ایسا ممکن نہیں تھا. پہلا پلان اے یہی تھا. پلان بی جو تھا وہ اسٹرائک کا تھا، اور اسٹرائک کرنے کے بعد جو مین لیڈرشپ ہے ایران کی اس کو ریموو کرنا تھا. جب وہ بھی ہو گئی تو اس کے بعد آپ نے کہا کہ ایران جو ہے وہ بھی باقی ممالک کی طرح ہی بکھر جائے گا یا اس میں سخت ہے کہ وہ جو ہے وہ ریزسٹ کرے گا. تو میں آپ کو بتا دوں کہ آپ نے دیکھا اس سے پہلے بھی کچھ عرصہ پہلے بھی اسرائیل نے اسٹرائکس کی تھی، امریکہ نے اسٹرائکس کی تھی ایران پہ. تو اس کے بعد جو ہے ایران نے اپنی بھرپور تیاری رکھی ہوئی تھی اور انہیں یہ خدشہ بالکل تھا. انہوں نے اپنی تیاری پوری رکھی ہوئی تھی اور انہوں نے اس کے لیے تیاری اس طرح سے کی گئی تھی کہ جو بھی انٹیلیجنس رپورٹس تھی اسرائیل اور امریکہ کے پاس، انہوں نے ان کو ڈاج کیا اور ڈاج کر کے اپنا جو ہے وہ انہوں نے اپنے جو ایمونیشن ہے یا جتنی بھی فوجی پاور ہے یا جتنے بھی ان کی ہتھیار ہیں وہ ایسی جگہ پلیس کیے. جیسے میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا کہ کہیں پہ جب سیٹلائٹ سے ظاہر ہے یہ رپورٹس لی جاتی ہیں، سیٹلائٹ سے پکچر لی جاتی ہیں، اس کے مطابق ہدایت طے کیے جاتے ہیں، ظاہر ہے ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جاتا ہے. تو کہیں پہ یہ بھی خبریں آ رہی تھی کہ ایران نے کیا کیا، ایران نے گراؤنڈ پہ جو ہیلی کاپٹر ہیں اور جو جنگی جہاز ہیں ان کے صرف جو ہے وہ 3D جو ہے وہ میپ بنا دیے، ان کے وہ تصویریں بنا دی 3D. اب اسرائیل اس پہ اٹیک کرتا ہے جبکہ اسرائیل کا جو ہے وہ بلین ڈالر کے جو میزائل ہیں وہ ضائع ہوتے ہیں اور وہاں پہ ایک پکچر ہوتی ہے. تو ایران بالکل بھرپور تیاری میں تھا اور میں یہ ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں جو ابھی تک رپورٹس ہیں، آج ظاہر ہے 6واں دن ہے تو ابھی ایران ریزسٹ کر رہا ہے اور ایران جس طرح سے بول رہا ہے، ایران جس طرح سے امریکہ کو وارن کر رہا ہے، اسرائیل کو وارن کر رہا ہے اور اتحادیوں کو وارن کر رہا ہے، اور جس بہادری کے ساتھ انہوں نے جہاں جہاں امریکن بیسز تھی ان کو نشانہ بنایا، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ایران کے پاس ایک اسٹریٹجی ہے جو اس سے پہلے ہی بتا دی تھی. میں میرا پوائنٹ تو ایران نے پہلے ہی اپنی اسٹریٹجی کلیئر کر دی تھی کہ اگر ہم پہ حملہ ہوا تو ہم جہاں جہاں امریکی مفادات ہیں ان کو نشانہ بنائیں گے. جبکہ آپ نے خود ہی اس بات کو، میں آپ کی اس بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ امریکہ جو ہے وہ کنفیوز ہے، اس کے پاس گول ہی کوئی نہیں ہے. کبھی وہ کہتا ہے میں نے رجیم چینج کرنی ہے، کبھی وہ کہتا ہے کہ جی میں نے ایٹمی ہتھیار بنانے سے روکنا ہے، کبھی کوئی بات کرتا ہے، کبھی کوئی بات کرتا ہے. تو اس کے پاس اسٹریٹجی انتہائی نہیں ہے. اچھا میں آپ کی طرف آؤں گا. عبدالعزیز صاحب، آج کی جو خبریں ہیں وہ یہ ہیں، ایک تو یہ اس سے نظر آ رہا ہے کہ امریکہ کی جتنی بھی پلان اے پلان بی جو کہ ذکر کیا ہاشمی صاحب نے، وہ تقریباً میرا خیال ہے ابھی تک ان کو کوئی رزلٹ نہیں دے رہے، ڈیلیور نہیں کر پا رہے. ایک نیا فیکٹر جو ہے وہ کردوں کا شروع کر رہے ہیں. ترکی کے قریب سے جو کرد ہیں ان کو CIA اسلحہ بھی دے رہی ہے اور جو ہے کہ ایران کے خلاف جا کے وہ لڑے. یہ کس چیز کا پیش خیمہ ہو سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حسن بھائی، سچی بات تو یہ ہے کہ یہ نو ڈاؤٹ کہ امریکہ ایک بہت بڑی قوت ہے اور اس وقت دنیا کی بہت سپر پاور ہے. اس کے ریسورسز کا اندازہ اگر لگایا جائے تو ان کا کوئی تقابل نہیں ہے دیگر لوگوں کے پاس، ہر طرح کے سورسز. دوسری بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ اس وقت مشرق وسطیٰ میں بیٹھا ہے تو ان کے ریسورسز ان کے پاس ہیں، تمام جتنے بھی ہمارے مشرق وسطیٰ کے ممالک موجود ہیں. اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ اسلامی ممالک ہیں، ان کے جتنے بھی ان کے ریسورسز ہیں مالی، وہ ان کے قبضے میں ہیں، وہ ان کا پیسہ اور سب. دوسری بات اس نے یہ کہی تھی سعودی عرب لگا لیں، یہ کویت لگا لیں، قطر لگا لیں، UAE لگا لیں، سارے جو ممالک ہیں یہ ہم آپ کی حفاظت کریں گے، ہم آپ کو سیکورٹی دیں گے. اس بنا پہ یہ جتنے بھی وہ ان کے کیمپس ہیں وہاں پہ امریکہ کے، ہاں اس لیے وہاں پہ لگائیں یہ آپ لوگوں کی سیکورٹی کے لیے. لیکن یہ بھی ان کا بات جو ہے دنیا کے سامنے یہاں ہوگی کہ وہ بیچارے ان کی سیکورٹی کیا کرنی ہے، وہ اپنی سیکورٹی نہیں کر پائے اور آپ نے اپنے گفتگو میں یہ بات رکھی ہے وہ وہاں سے چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں. ان کو یہ ایرانین قوم جو ہے اس کو ایسٹیمیٹ کرنے میں ان کو بڑی غلط فہمی ہوگی. جو قوم 45 سال سے اتنی معاشی پابندیوں کے باوجود بھی، اتنے مسائل اور مشکلات کے باوجود بھی وہ سروائیو کر رہی ہے، وہ ٹھیک ہے، بڑی حکمت دنائی اور تدبر کے بعد میں تو اپریشیٹ کروں گا ان کی ویژنری لیڈرشپ کو. سچی بات ہے. اور حسن صاحب یہ بات کلیئر ہو جانی چاہیے تو کیونکہ ایک بات ہے ان کے اندر کہ وہ اللہ کے بندے، وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، اور جو اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ موت سے نہیں ڈرتے.
اور یہ بھی ابھی رہبر اعلیٰ نے جو بات کہی تھی وہ بھی کسی بنکر میں جا سکتے تھے، وہ ان کو کہا گیا کہ آپ نیچے چلے جائیں، ان کو تھریٹ بھی تھا. اچھا یہ لیکن بتائیں، اس میں اس کی آپ نے بات بڑی یہ اہم ہے. بات کی ہے، مجھے یہ بتائیں کہ ایک طرف ہماری قیادت ہے، جی جی ہم بغلگیر بھی ہوئے ٹرمپ کے جی ساتھ، جی جی ہم نے اس کو سیلوٹ بھی کیا اور ہم نے اس کو یعنی نوبل پرائز کے لیے جی جی نومینیٹ بھی کر دیا. میں آپ کی بات کو سیکنڈ کرتا ہوں. نوبل پرائز کی بجائے اب میرا خیال ہے ان کو وار پرائز کا ایوارڈ دینا چاہیے اور ہمارے وزیر اعظم کو اپنے الفاظ واپس لینے چاہیے اور کھلے انداز کے ساتھ ان کے ساتھ بات کرنی چاہیے. اور کیونکہ وہ ہم اس کے ساتھ اس بورڈ کا حصہ ایک ممبر ہیں اور ہمیں کھلی بات کرنی چاہیے، دلیرانہ بات کرنی چاہیے اور انصاف کی بات کرنی چاہیے. ہم مسلمان ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، صرف ہمارے امریکہ خدا نہیں تھوڑا اچھا، ہے، اس میں ایک اہم وہ بات بھی ہے افغانستان نا، کے اندر اس میں عبدالعزیز ذلیل صاحب ہو کر ایک گیا اور ہے. اہم بات بھی یہ ہے کہ ہم نے وہاں ایک دفعہ یہاں بورڈ آف پیس میں شامل بھی ہوئے اور سارا کچھ کیا، لیکن اس کے ساتھ ہی ایک دن پہلے ہماری جو گورنمنٹ ہے اس نے سخت مذمت کیا ایران پر جارحیت کی. تو جب ہم جارحیت کی بات کر رہے ہیں، اس کی مذمت کر رہے ہیں، تو وہ کر کون رہا ہے؟ امریکہ، جس کو ہم نوبل پرائز کے لیے یا باقی چیزوں کے لیے اس کو ہم کر رہے ہیں، اس کے مرہون منت ہے، بلکہ میرا خیال ہے سارے تسلیم ہم نے کر دیا اس کے سامنے. تو کیا اب ہمیں پہلا رویہ اور پہلا ہمارا جو طرز عمل ہے ہم اسے فوری طور پر بدل کر اب اس کو مذمت نہیں کرنی چاہیے؟ دیکھیے حسن بھائی، دیکھیے میں ایسی بات نہیں کروں گا اس وقت. دیکھیے تمام ہمارے ساتھ جو ہمارے مسلمان ممالک نے بھی کیا وہ بھی تاریخ ہمارے سامنے، ہمیں بھولنی نہیں چاہیے. سیدھی بات یہ ہمیں بالکل اس کو بھی سامنے رکھنا چاہیے. لیکن یہ پاکستان ہے تو ہم سارے ہیں، ہمیں اپنے ایسٹس کا بھی خیال رکھنا ہے، اپنی افرادی قوت کا بھی خیال رکھنا ہے، اپنی معاشی صورتحال کا جائزہ لیتے ہوئے اپنی خودداری کا بھی احساس کرنا ہے اور ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے دوسرے مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کا رویہ بھی اختیار کرنا ہے. اور جہاں جہاں ہمارا تعلق واسطہ پڑتا ہے تو میرا خیال ہے اس وقت پاکستان بہترین پوزیشن میں ہے. مسلم ممالک میں صرف 2 ملک ہیں جو کوئی رول ادا کر سکتے ہیں، ان میں پاکستان ہے اور دوسرا ٹرکی ہے. ٹھیک ہو گیا یہ، اور ان کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے اور امریکہ کو بات بتانی چاہیے کہ آپ زیادتی کر رہے ہیں، آپ ناانصافی کر رہے ہیں اور آپ نے اس میں مذاکرات کے بہانے آ کے جو ہے ان پہ حملہ کیا ہے. ایک طرف مذاکرات کے لیے ان کو بلا رہے ہیں تو بریگیڈیئر صاحب یہاں پہ بیٹھے ہیں، یہ کون سی اخلاقی اور جنگی جو حکمت عملی ہوتی ہے دنیا کے اندر کہیں نہیں یہ ہوتا. پھر آپ کو وہاں پہ منہ کی کھانا پڑی ہو، ابھی آپ وہ دیکھیں اور یہ بھول جائیں. دیکھیں ایرانی قوم جو ہے وہ پہلے تو ہو سکتا ہے ان کو اپنے معاشی مسائل کی وجہ سے انتشار تھا، لیکن خامنہئی صاحب کی شہادت نے پوری ایرانی قوم کو ایک کر دیا. رائٹ. اچھا ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ بریگیڈیئر ظفر صاحب لائن پر آ چکے ہیں. اچھا بریگیڈیئر صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم. اچھا بریگیڈیئر صاحب، یہ جو ایران نے جس جرأت رندانہ کا مظاہرہ کیا ہے، چھوٹی سی یہ پاور ہے، اگر عسکری لحاظ سے دیکھا جائے امریکہ ایک ملٹری مائٹ، پھر اسرائیل، دونوں اٹامک قوتیں، اور اس وقت اگر ہم دیکھیں تو فوجی اڈوں سے بھاگ رہے ہیں، اپنے یا چھپ رہے ہیں یا وہاں سے بھاگ رہے ہیں مڈل ایسٹ کے جو فوجی اڈے ہیں. اس وقت جنگ کو آپ کس جگہ پر دیکھتے ہیں؟ بہت بہت شکریہ حسن بھائی، آپ نے جو پہلے باتیں کی ہیں اور جو ایران اور امریکہ کے حساب سے جو خدشات سارے جس طرح سامنے آ رہے ہیں، اس میں امریکہ جہاں پہ کھڑا ہے وہ دیکھنا ہے اور ایران جہاں پہ کھڑا ہے وہ دیکھنا ہے. اسرائیل تو اس وقت ایران کی ریست کے اندر ہے اور اب پتہ ہے ایران روزانہ وہاں پہ بڑی کنٹینیوٹی سے اس نے ایک اپنی ٹیکنیک چینج کی ہے. پہلے وہ بڑے سیلوو فائر کرتا تھا، اب وہ چھوٹے چھوٹے سیلوو فائر کر رہا ہے اور بڑی فریکوینٹلی فائر کر رہا ہے، جس کی وجہ سے اسرائیل کے اندر جو تباہی ہے اور جو تل ابیب میں یا باقی شہروں میں وہ بہت نہ صرف یہ کہ ان کے انسٹیٹیوشنز میں، ان کے اپنا ہیڈ کوارٹرز میں، بلکہ باقی جنرلی بھی وہ کافی اس کا دائرہ جو وسیع ہوتا جا رہا ہے. اب جہاں تک آپ نے دیکھا، اگر آپ امریکہ کو ایک سیکنڈ کے رک کے دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ پینٹاگون نے پرسوں ایک 90 منٹ کی بریفنگ دی ہے کانگریس میں، جہاں ریپبلکن بھی تھے اور سینٹ اور ڈیموکریٹس بھی تھے، اور وہاں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی ٹرمپ نے جو کہا، ٹرمپ کو ہم نے پہلے بتا دیا تھا کہ جی سی آئی اے نے ایک اسسمنٹ پیش کی تھی 4 ہفتے پہلے، جس میں انہوں نے کہا تھا اگر آپ رجیم چینج کریں گے تو اس کے بعد رجیم چینج کے بعد جو شخص آئے گا وہ اس رجیم سے بھی ہارڈنڈ ہوگا جو خامنہئی صاحب تھے. خامنہئی صاحب نے تو فتویٰ دیا تھا نا کہ ہم نیوکلیر ویپنز نہیں بنائیں گے کیونکہ وہ اسلام اجازت نہیں دیتا. اب یہ نئے جو ان کے سپریم لیڈر آ رہے ہیں یا آگے ہیں، وہ نیوکلیر ویپنز بنانے کے حامی ہیں. وہ کہتے ہیں ایران should have a right to make nuclear weapons. اب آپ دیکھ لیجئے رجیم چینج کا کانٹیکس دیکھ لیجئے. دوسرے جو اس نے کہا تھا ٹرمپ نے کہ جی امریکہ ایران ایک بم بنا رہا ہے، میزائل بنا رہا ہے جو امریکہ کو ہٹ کرے گا، تو سی آئی اے نے کہا ہے کہ ہمارے پاس ایسا کوئی ثبوت نہیں ہے، نہ ہمارے کوئی ایسی ایویڈنس ہے جس سے ہم یہ کہتے کہ امریکہ ایران اس قسم کا بم بنا رہا تھا. اس کے ساتھ ساتھ آپ مارکو روبیو کی سٹیٹمنٹ کو دیکھ لیں
جس میں انہوں نے بڑا کیٹیگوری کہا ہے، جس کو ابھی ڈینائی بھی کیا جا رہا ہے، کہ وہ کہہ رہا ہے کہ اسرائیل نے ہم کو اس جنگ میں ڈریگ کیا ہے. تو اس کے مطلب یہ ہے کہ جو ٹرمپ کا جتنا اسٹانس تھا اس جنگ کے بارے میں، آپ کو پتا ہے ٹرمپ از اے کریکٹر لیس مین، نہایت چھوٹا ہے، جو جواری ہے، شراب دوست کی ایپسٹین فائل میں جس طرح اس کی تصویریں آ رہی ہیں ینگ چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ جو اس نے کیا ہے، اس کے حساب سے اس کے کریکٹر کو آپ دیکھ لیجیے گا. تو اب تو اس کا کریکٹر بالکل طور پہ یہاں ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے ایران کے اندر جو ریٹرز کا لیٹسٹ سروے آیا ہے وہ امریکہ کے اندر جو اچھا بریگیڈ صاحب، پھر آپ مجھے یہ بتائیے گا، اس وقت جو صورتحال ہے، کارپٹ بمبنگ ایران میں بھی ہو رہی ہے اس وقت، تو بہت تباہی وہاں پر مچا رہے ہیں، تو لیکن ایران جو ہے بالکل وہ ایک پابندی کے ساتھ اس کا مقابلہ کر رہا ہے. اب چونکہ امریکہ کو کامیابی نہیں ہو رہی کسی صورت میں اور بڑی ڈیسپریشن ہے، پھر آپ یہ دیکھتے ہیں آئل بھی بند ہے وہاں سے، اس کا جو راستہ ہے، تو اب امریکہ کے پاس کیا آپشن ہے؟ کیا کوئی خطرناک بم استعمال ہو سکتا ہے، فار ایگزامپل اٹامک بم؟ یہاں پر کیا کرے گا امریکہ کے پاس؟ آپشن کیا ہے؟ کون سا اسلحہ ہے کہ وہ ایران کے ساتھ لڑ سکے گا؟ کہ ایران نے نا وار، آپ یہ سوچیے سمجھیے گا کہ ایران نے وار کا کانٹیکسٹ چینج کر دیا. ایران نے اس وار کو، یہ کہتے ہیں ملٹری ٹرمینالوجی میں کہتے ہیں اوفینسک ایسیمیٹرک وارفیئر. اس میں وہ ڈیفینسو کنٹینمنٹ پہ نہیں ہے اس وقت، یعنی وہ ڈیفینسو کنٹینمنٹ پہ نہیں ہے، وہ اوفینسک ایسیمیٹرک وارفیئر پہ. اس کے 4 گول ہوتے ہیں ٹرمینالوجی میں. ایک کہتا ہے کہ ایک پہلا گول کہتا ہے کہ آپ نے جنگ نہیں جیتنی، دوسرا گول کہتا ہے، دوسرا آبجیکٹو کہتا ہے کہ ٹائر یور اینیمی انفلیکٹ اکنامک پریشر آن یو، اور تیسرا کہتا ہے کہ پروٹیکٹ یور سیلف. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز ریلیٹڈ ہوتی ہے جو کہتی ہے ایسیمیٹرک انڈیورنس، اور اس انڈیورنس کے 4 پہلو ہیں. ایک کہتا ہے کہ آپ اپنے میزائل سٹیز کو ہارڈن کریں، زیادہ سے زیادہ میزائل بنائیں. دوسرا کہتا ہے ڈی سینٹرلائز کریں اپنے کمانڈ اسٹرکچر کو. تیسری اس کی ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ اپنا ریجنل سیچوریشن کریں. اور چوتھا ہے کہ آپ انرجی کو ویپنائز کریں ایز اے اسٹریٹجک ٹول. اب آپ ان 4 چیزوں کو دیکھ لیجئے کہ میزائلز کتنے ہیں. 10,000 سے زیادہ میزائل کہے جا رہے ہیں کہ ایران کے پاس ہے، جو مبینہ طور پہ ادھر ادھر سے رپورٹ اگر آپ جمع کریں. انہوں نے اپنا کمانڈ اسٹرکچر ڈی سینٹرلائز کر دیا 40 حصوں میں، یعنی سینٹرل کمانڈ کوئی نہیں ہے، ہر بندے نے اپنا فیصلہ کرنا ہے. پھر ریجنلی سچویشن میں پورے ریجن کو سیچوریٹ کر دیا کہ سعودی عرب میں بھی جنگ ہے، مڈل ایسٹ میں بھی جنگ ہے، بحرین میں بھی جنگ ہے، اپنا کویت میں بھی جنگ ہے، قطر میں بھی جنگ ہے. اور چوتھا جو ہے اس نے جب آبنائے ہرمز کو بند کر دیا ہے تو وہ انرجی کو ویپنائز کر رہا ہے ایز اے اسٹریٹجک ٹول. اس کا امپیکٹ صرف خلیجی ممالک یا پاکستان پہ نہیں آئے گا، اس کا بہت بڑا امپیکٹ امریکہ پہ اور باقی سپر پاور سے آئے گا، جہاں سے 20% آئل ملتا ہے اور لاجسٹکس بلڈ اپ ہوتی ہے. تو اس وقت جو سچویشن ہے وہ آپ کی وار آف کنٹینمنٹ کی سچویشن. اس میں اگر ایران یا اسرائیل 20 میزائل فائر کریں گے یا 100 میزائل فائر کریں گے تو ایران 2 میزائل فائر کر دے گا اور اپنا آبجیکٹو اچیو کر لے گا، اور لانگر ٹرم میں وار چلی جائے گی. دوسری بات یہ کہ ایران کا مقصد نہیں ہے جنگ کو جیتنا. امریکہ کا بھی مقصد جنگ جیتنا نہیں تھا. امریکہ کے جو مقصد تھے رجیم چینج کے، اور جو دوسرا مقصد تھا نیوکلیر ویپن سے ریلیٹڈ، وہ دونوں مقاصد ناکام ہو گئے. تو اب امریکہ کے اندر سے اتنا پریشر اٹھے گا. اور آپ کو پتا ہے کہ برطانیہ نے جب یہ کہا کہ ہم آپ کے ساتھ نہیں کھڑے، اور یورپین یونین یہ کہہ رہی ہے کہ جی ہم اس جنگ کا حصہ نہیں ہیں، تو آپ یہ نہ سمجھیے کہ آپ اس سے زیادہ کسی اور اوفینسو ویپن کی طرح ایران یا امریکہ جا سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا بریگیڈ صاحب میرے ساتھ ہی رہیے گا، آپ کی طرف آتا ہوں اس وقت. ایوب صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو انڈیا کا ایک بھیانک چہرہ نکل کر میرا خیال ایران کے لیے اسی کے سامنے آیا ہے کہ اس نے نیول ایکسرسائز، ان کا جہاز تھا اور انہوں نے مل کے اور ایک کانسپریسی کی اسرائیل کے ساتھ، اور وہ اٹیک کر کے اتنی وہاں شہادتیں ہو گئی ہیں. ایران انڈیا ریلیشن اور اس میں یہ جو اس وقت سچویشن ہے، اس پر کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ اسی دوران نیتن یاہو سے مل کے آیا ہے مودی. سمجھدار لوگوں کو تو سمجھ آ گئی تھی کہ اس کے کچھ نہ کچھ امپورٹنٹ مقاصد ہے، اور آج وہ ظاہر بھی ہو گئے ہیں. دیکھیے انڈیا اس وقت کسی طرح یہ چاہتا ہے کہ 2 کنٹری جو ہے نا اس ٹیریٹری میں آتی ہیں، وہ ہے ایک پاکستان اور دوسرا ایران، کہ کسی طرح وہ ان پہ سبقت لے لے یا ان کو مات دے دے اور یہ اپنے آپ کو سپر پاور اس خطے میں منوا لے. میرا خیال ہے یہ اس کی بھول ہے، اور ابھی ایران نے تو وہ چیزیں نکالی نہیں ہے. میں ایٹامک کی بات نہیں کر رہا، جو آج نئے نئے میزائل نکال کے وہ جس طرح وہ اٹیک کر رہا ہے، یہ ان تینوں کنٹریز کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ اس طرح رسپانس کرے گا ایران جو ہے. اور میں سمجھ رہا ہوں کہ اس میں
ایران کی فتح ہوئی ہے، نو ڈاؤٹ ان کے جو لیڈران ہے، رجیم ہے ان کی، وہ بہت بڑا نقصان ان کو ملا ہے. اس کی مین وجوہات جو ہیں موساد اور آئی ایس آئی کے جو ان کے جاسوس تھے، وہ ان کی میرا خیال ہے کہ ان کا کام تھا، اور انہیں باقاعدہ بیفور ٹائم انٹیمیشن دے دی ہے ان کی رہائش کے بارے میں اور ان کی میٹنگ کے بارے میں. یہ دونوں ایجنسیز کے جاسوس جو ہے پوری دنیا میں مانے ہوئے ہیں، اور اسرائیل جو ہے اس نے فلسطین میں بھی ثابت کیا تھا کہ اس کا جاسوسی کا نظام جو ہے وہاں پہ بھی بہت زیادہ ایکٹیو تھا. اب یہ ہے کہ اب یہ نگاہ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں ایران کے بعد. شاید اللہ نہ کرے سوچ ان کی ہے، جو کہ نیتن یاہو کا جو کل یا پرسوں کا بیان آیا ہے، اس نے یہ کہا ہے کہ ہمارا اگلا ٹارگٹ پاکستان ہے. یہ ان کی بھول ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ وہ ایسی بھول کریں تاکہ ان کو ایک ایسا جواب ملے جس سے ان کو مسلمانوں کی طاقت کا اندازہ ہو جائے. ابھی یہ جنگ ختم نہیں ہوئی. میرا ذاتی آبزرویشن یہ ہے کہ انشاءاللہ ایران ہی ان کو اس طرح دکھا دے گا کہ مسلمانوں میں پاور کتنی ہے اور کتنے سٹرونگ ہوتے ہیں. چونکہ مسلمان کا ایمان اور اعتقاد، نہ ہم مرنے سے ڈرتے ہیں نہ شہادت سے ڈرتے ہیں. ہمیں تو اگر جنگ مسلط کر دی جائے تو مسلمانوں کا جذبہ ہے، ٹھیک ہو اور گیا. خاص کر اس رمضان کے مہینے میں تو مسلمان اور دلیری سے. اچھا ہاشمی صاحب مجھے یہ کہیے گا، انہوں نے کہا اس مسلمانوں کا جذبہ، تو مسلمانوں کا جذبہ تو شاید میرا خیال ہے ایران میں ہی نظر آ رہا ہے. باقی رہ گئے ہم تو سلوٹ کر رہے تھے ٹرمپ کو، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ نوبل پیس پرائز کے لیے بھی ہم نے کہا. پھر ہم یہ جو باقی ممالک ہیں جہاں پر یہ ایئر بیسز ہیں تو وہ تو امریکہ اور اسرائیل کے لیے کام کر رہے تھے. تو یہ جو کوئی جذبہ ہے امت کا، تو جذبہ نظر نہیں آتا، صرف ایک ملک کا جذبہ ہے. یہ کتنے دن لڑ لے گا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان کو اس خطے میں ایک ایسی حیثیت حاصل ہے جو ایک گھر میں کسی بڑے کو حیثیت حاصل ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو آپ بدقسمتی ہے ہماری کہ ہمارے پاس ایران جیسی تدبر والی، دنائی والی، حکمت والی لیڈرشپ نہیں ہے. اتنے محدود وسائل ہونے کے باوجود، سینکشنز ہونے کے باوجود، ان کا آپ دیکھیں نا کہ پتہ نہیں 1.5 لاکھ ایرانی روپے ہوں تو $1 ملتا ہے، اس کے باوجود وہ ڈٹے ہوئے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ پاکستان بھی اس سے غافل نہیں ہے. مطلب آپ ان کو سلوٹ کر لیں، آپ ان کو جو مرضی نوبل پرائز کے لیے نامزد کر لیں، لیکن میں یہ ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی مسلح افواج جو ہیں یا پاکستان کے سیکیورٹی کی ذمہ دار جو لوگ ہیں وہ اس چیز سے غافل نہیں ہیں. اور خطے میں ایران، پاکستان یہ اس چیز کو بالکل لیٹ اٹ گو نہیں کر سکتے کہ ٹھیک ہے جی ایران کے ساتھ ہوا ہے، جبکہ مطلب اب نیتن یاہو نے کلیئرلی کہہ دیا کہ ہمارا اگلا ٹارگٹ پاکستان ہے. تو بسم اللہ آئیں وہ. لیکن یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ جیسے ایوب صاحب نے کہا اس کی نوبت نہیں آئے گی. اس سے پہلے ایران ان کو سبق سکھا دے گا، اور پاکستان کی طرف اگر انہوں نے دیکھا جس طرح انڈیا نے پہلے دیکھا، تو انڈیا کو ہم نے جتنا زبردست جواب دیا ہے تو اس کی دوائی جو ہے وہ بندہ بھی دے رہا ہے جس کو ہم نے نوبل پرائز کے لیے نامزد کیا ہے. تو لیکن یہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت جو ضرورت ہے وہ سب سے پہلے پولیٹیکل سٹیبلٹی کی ہے. خواہ وہ حکومت ہے، خواہ وہ اپوزیشن ہے، خواہ وہ کوئی بھی جماعت ہے، ساری جماعتوں کو اکٹھا ہونا چاہیے، اکٹھا ہو کے ایک کنکریٹ سٹریٹجی بنانی چاہیے، اور تاکہ ایک میسج جائے کہ ایران نے جو کیا ہے ہم اس سے 100 گنا زیادہ کریں گے، اور اس طرح وہ ہمارے پاس نہیں میسج جائے. لیکن صورتحال یہ ہے کہ انڈیا کے معاملے کے اندر تو ہم نے پی ٹی آئی کو بھی اس وقت ساتھ شامل ہوتے دیکھا، لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ وزیر اعظم نے جماعتوں کو بلایا، پارلیمانی لیڈرز کو، جماعتوں کے ہیڈز کو، تو پی ٹی آئی نے صرف یہ موقف کیا کہ جی عمران خان صاحب سے چونکہ ملنے نہیں دیا جا رہا، تو اس لیے ہم جو ہے اس ساری مذاکرات میں ہم نہیں بیٹھیں گے. اس کو کس طرح دیکھیں؟ احسن صاحب کی گزارش یہ ہے کہ یہ پاکستان، میں نے پہلے بات کی، اگر پاکستان ہے تو ہم سارے، اگر پاکستان ہے تو پی ٹی آئی ہے، پاکستان ہے تو مسلم لیگ نون ہے، پاکستان تو پیپل پارٹی ہے، پاکستان ہے تو جماعت اسلامی ہے، ساری پارٹیاں جو ہے. اگر پاکستان نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں ساری نالائکیوں کے باوجود، ساری کمزوریوں کے باوجود، ظاہر ہے جو اس وقت کی جو حکومت ہے، اس وقت آج ہمارا وہ موضوع نہیں ہے. ہم چلیں دیر آئے درست آئے، انہوں نے بلایا، پارٹیوں سے مشاورت کی، پی ٹی آئی کو آنا چاہیے تھا، کیونکہ یہ موقع اس طرح کا نہیں ہے. اور ہمارے ایک مسلم برادر ملک کے اندر بھائیوں کا، ہمارے ہمسائے ہیں، ان کے اندر جنگ لگی ہے، تو ہم اس قسم کی سیاست کرنا چاہ رہے ہیں، یہ تو مناسب نہیں ہے. ان کو جانا چاہیے تھا. بہرحال ان کی اپنی ایک اس کے باوجود بھی میں یہ سمجھتا ہوں یہ حکومت کا ایک اچھا اقدام ہے
انہوں نے اگر تمام سیاسی پارٹیوں کو بلایا تو ایک نقطے پہ سب کو اکٹھا ہونا چاہیے تھا، جس طرح انڈیا کے مقابلے میں. اچھا یہ بتائیے گا کہ اس وقت افغانستان یا انڈیا اس کا کوئی فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ دیکھیے جی ہاں یہی بات ہے نا جی، یہ ہمارے دو بارڈر پہ جنگ ہے، اور ایران کے بارڈر پہ بھی جنگ ہے، افغانستان کے بارڈر پہ بھی جنگ ہے، اور وہ لوگ جن کی ہم نے بہت خدمت کی، پاکستانی قوم نے بہت اپنے آپ کو قربانیاں دی، اور یہاں پہ دہشت گردی کا جو معاملہ آیا، جو بھی اس وقت کو صورتحال ہے پاکستان کی معاشی جو مسائل ہیں، ہماری کمزوریاں اپنی جگہ، لیکن سب سے بڑا فیکٹر اس میں افغانستان کا وہ معاملہ ہے. تو ہمارے بھائیوں کو اگر وہ کسی وجہ سے وہ نہیں سمجھ پا رہے، لیکن ٹھیک کیا ہے ہماری جو افواج پاکستان نے کیا، لیکن اس کے باوجود ہمیں مذاکرات کا راستہ اختیار کرنا چاہیے، ان کے ساتھ جیسے تیسے بھی ہو ان کو ٹیبل پہ لانا چاہیے، اور یقیناً میرا خیال ہے وہ ٹیبل پہ اب آئیں گے یقیناً. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارا جو دشمن ہے، اور خاص کر ہمارا جو کمینہ ازلی دشمن جس کو ہم بھارت کہتے ہیں، ہندو ہے، بہت گندا دشمن ہے. اس سے آپ کوئی بھی توقع آپ حسن صاحب کر سکتے ہیں. وہ ایک دشمن ہوتا ہے، کھلا دشمن ہوتا ہے، بڑا سوبر کوئی دشمن ہوتا ہے، وہ دشمنی بھی ایک طریقے اور سلیقے کے ساتھ کرتا ہے. لیکن یہ جو ہمارا دشمن ہے یہ بڑا چیپ قسم کا دشمن ہے، اس کو سامنے رکھنا چاہیے. اس نے افغانستان کے اندر ہمیں جو ہے، اور خود بلوچستان کے اندر اس نے یہ سلسلے شروع کیے ہوئے ہیں. تو ہمیں بہرحال افغانستان، کیونکہ وہ ہمارے ساتھ ان کا ایک بڑا گہرا تعلق رہا ہے، ہمارے ساتھ تعلقات ان کے ساتھ بڑے قریبی رہے ہیں، وہ ہمیں جانتے ہیں، ہم ان کو جانتے ہیں. تو بہرحال جو چیزیں ہوئی ہیں اس کا جو ہماری آرمی نے جواب دیا بالکل ٹھیک دیا، اتنا بنتا تھا ان کو دینا. لیکن میرا خیال ہے اب سیاسی گورنمنٹ کو ان کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، ان کو انگیج کرنا چاہیے، اور تمام سیاسی جماعتوں کو بھی اعتماد میں لینا چاہیے. رائٹ. اچھا بریگیڈ صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا. یہ والا سوال آپ سے میرا یہ ہے کہ اس وقت اس صورتحال کے اندر جبکہ اسرائیلی پلین اور امریکن پلین ایران کے اوپر فضا میں گھوم رہے ہیں اور وہاں اٹیکس کر رہے ہیں، تو پاکستان کی سرحد بالکل ساتھ ہے، اور پھر افغانستان والا ایشو، پھر انڈیا ہمیں کمینہ دشمن انہوں نے ذکر کیا عابد صاحب نے. تو ہمیں نیتن یاہو جیسا بھی ایک کمینہ اور محض شیطان صفت جو ہے دشمن، اس کا بھی اب سامنا ہے. تو کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں یہ ملک؟ پاکستان نے اپنی اسٹرینتھ شو کر دی ہے، اور افغانستان کے اندر ہم نے ٹالریشن کے بعد اب جو کچھ شروع کیا ہے وہ صرف ان اڈوں کو، یعنی وہاں پہ جتنے بھی ٹریننگ مرکز بنے تھے وہ آپ پتہ بنائے گئے تھے، ملا ہیبت مرکز، ملا ابراہیم مرکز، ملا فلانا مرکز، وہاں پہ وہ جو دہشت گردی کے اڈے بھی تھے، وہاں پہ ان کی ہاؤسنگ بھی. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، ابھی 37 رپورٹ آئی تھی، یو ایس انالیٹیکل مانیٹرنگ ٹیم کی رپورٹ تھی، جس میں انہوں نے کہا کہ 33 دہشت گرد تنظیمیں موجود ہیں افغانستان میں. انہوں نے پورا ایکسپلین کیا کہ کہاں کہاں، خوست میں کیا، پختیا میں کیا. پھر ابھی 4 دن پہلے رشیا کی منسٹری آف فارن افیئرس کی رپورٹ آئی ہے، آپ نے پڑھی ہوگی. انہوں نے کہا کہ 30,000 لوگ موجود ہیں، جن میں 7,000 اپنا فتنہ الخواری، فتنہ TTP کے ہیں، اور ساتھ انہوں نے کہا یہ تمام لوگوں کو ٹرین کیا جا رہا ہے کہ خطے میں، چائنا میں اور پاکستان میں لڑنے کے لیے. اب اس تمام چیزوں کے بعد جب چیزیں ہوئی ہیں تو اس کے اوپر پاکستان نے صرف یہ کہا تھا کہ بھائی اپنی سرزمین نہ استعمال کرنے دیں، لیکن وہ نہیں مانے تو پاکستان نے رسپونڈ کیا اور وہ چاہ رہا ہے. اب یہ ایک سیکٹر ہے جو آپ لائن کھینچے تو پاکستان سے افغانستان میں جاتا ہے، اور وہاں پہ جب آپ پاکستان میں افغانستان کے ہڈوں کو ہٹ کرتے ہیں تو آپ آٹومیٹیکلی یو آر سینڈنگ اے میسج ٹو انڈیا آلسو اینڈ یو آر سینڈنگ اے میسج ٹو اسرائیل آلسو. پاکستان اور ایران بارڈر شیئر کرتے ہیں، 909 کلومیٹر کا بارڈر ہے، اور ہسٹوریکلی پاکستان نے اس بارڈر کے اوپر فورسز نہیں رکھی ہیں، اس لیے کہ ہمیں کبھی ایران سے کوئی خطرہ رہا نہیں ہے. ابھی کچھ پاکستان کی وجہ سے خطرہ ڈیولپ ہوا تھا جب کلبھوشن یادیو جیسے لوگ آئے تھے. تو ایران کے اندر جو بھی بمباری ہوگی اور جو بھی امریکنز کریں گے یا اسرائیل کرے گا، اسرائیل تو میزائل فائر کرے گا، امریکن وہ اس کو ایران تک کنٹین کریں گے، وہ ایران تک اس کو ٹارگٹ کریں گے. مجھے کوئی سینیریو ایسا نظر نہیں آتا جس میں کسی بھی طریقے سے پاکستان کو انگیج کرنے کی ضرورت ہو. اچھا ماضی کے اندر تھوڑا سا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ماضی کے اندر آپ کو پتا ہے نا کہ ایبٹ آباد والا جو واقعہ ہوا تھا، ہمیں ویسے اس وقت پتہ بھی نہیں چلا، تو وہ آئے آپریشن کر کے چلے گئے. اب وہ ایران کے اندر بالکل قریب موجود ہے. کتنے % چانسز ہیں کہ اسرائیلی پلین کو ہمارے اٹامک انسٹالیشن یا جو ہے اس وقت امریکہ کو ایسی کاروائی نہ کر دیں؟ آپ کو پتہ ہے پہلے اسرائیلی جہاز آئے تھے جو ونتی پورا پہ کھڑے ہوئے تھے، سری نگر پہ کھڑے تھے، جنرل ضیاء-ال-حق کے زمانے میں، they wanted to attack Pakistan atomic installation. اور رات کو 12 بجے ہمیں پتہ چلا، they called everybody and told them کہ اگر کچھ کرو گے تو یاد رکھنا تمہارے ساتھ بھی بڑا برا ہوگا. دوسرے جو آپ نے اب بات کی وہ ڈفرینٹ سینیریو ہے. ہر وقت ہر سینیریو کا ایک ڈفرینٹ کانٹیکسٹ ہوتا ہے، سارے ایک دوسرے سے انٹرلینک نہیں ہوتے.
इस वक्त आप एक थिएटर की जंग में है, और वो थिएटर जो डिफाइंड हुआ है वो ईरान से लेके जो है खलीज की रियासतें हैं, और उसकी दोबारा अगर आप लाइन खींचेंगे तो जाके इजराइल में गिरती है। अमेरिका के ऊपर तो कोई बम नहीं गिर रहा ना, बम तो इजराइल के ऊपर जा रहे हैं। और अमेरिका के अंदर जो अपनी जंग चली है वो इकोनॉमी के हिसाब से चली है, और वहां पे ट्रम्प की पॉलिसीज के हिसाब से चली है। ठीक हो गया। तो ये ब्रिगेड ना साहब सबके मेरे साथ रहिएगा जरा। अयूब साहब आप मुझे बताइएगा, मैंने सवाल शुरू में भी किया, मैं ब्रिगेड साहब से ये सवाल करूंगा। कुर्द जो है एंटर हो गया, जैसे हमारा फितरतुल खारिज यहाँ पर आके करे, अब सीआईए ने उनको सेट करा है, इसमें ईरान को कितना नुकसान हो सकता है? गुजारिश ये है कि कुर्द के मामले में ये अमेरिका की तरफ से स्टेटमेंट जारी हुई है, जबकि ईरान ने इसकी तरदीद की है। देखना ये पड़ेगा कि हकीकत पर मबनी है या नहीं है। लिहाजा मेरा ख्याल है अगर कुर्द आते भी हैं तो सिर्फ चंद या सैकड़ों की तादाद में 100-200 अगर कोई एंट्री होती है, मेरा नहीं ख्याल कि कुर्द इस मामले में ईरान को किसी तरह नुकसान पहुंचा सकते हैं। हाँ, वहां पे अमेरिकन एजेंसीज और इसराइली एजेंसीज वहां पे डॉलर्स की इतनी तादाद में फैला देंगे कि उनको शायद ये कहेंगे जाइए अटैक करें। अमेरिका की पॉलिसी का ये एक हिस्सा है कि अगर रजीम चेंज के बाद उनको गवर्नमेंट की तरफ, आवाम की तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस ना मिले, जो वो सोच रहे थे कि एजिटेशन होगी और वहां की आवाम बाहर आ जाएगी, तो ये उन्होंने फार्मूला रखा हुआ था। लेकिन कुर्द के मामला में मेरा नहीं ख्याल कि ईरान में इतनी ठीक हो गया। हल कर सके। राइट। अच्छा, हाशमी साहब जरा आप मुझे बताइएगा कि चूंकि ईरान जो है अटैक कर रहा है इस वक्त, जितने भी खलीज की रियासतें हैं वहां पर जो उनके अड्डे हैं, तो क्या ऐसा फील नहीं हो रहा कि चूंकि खलीज के लोग भी ये चाह रहे हैं कि यार ठीक है, इनके अड्डों को ईरान निशाना बनाता रहे? देखिए, आप ईरान तो पहले खबरदार करता रहे ना, और ईरान ने तो पहले कहा कि अगर मेरे ऊपर जंग मुसल्लत की गई तो जहां जहां अमरीकी मफादात होंगे मैं उनको निशाना बनाऊंगा। तो वही उसने किया। अब खलीजी रियासतों को बिल्कुल ये चाहिए था कि वो इंगेज करते ईरान के साथ भी और अमेरिका और इसराइल के साथ भी। जैसे खबरें आ रही थी अटैक से कुछ दिन, ये जो रीसेंट अटैक हुआ है इससे पहले के खलीजी ममालिक ने थोड़ी कोशिश की भी है और उनकी कोशिश कारगर भी रही है, एंगेज किया गया है। उसी के नतीजे में मुज़ाकरात चल पड़े थे, लेकिन अमेरिका ने डॉज करते हुए, और जो उसे अपनी पावर का, ताकत का जूम था कि हम जाएंगे और ये हलवे की प्लेट है, हम खा पी के वापस आ जाएंगे। अच्छा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब इस सब में छोटा सा मुख्तसर सा मुझे बताइएगा कि जब अमेरिका पहले घुसा था अफगानिस्तान में तो हमने जिहाद किया था, आपकी पूरी जमात उसमें शामिल थी। अब ईरान में सारा कुछ है, अमेरिका घुसा है, इसराइल घुसा है, क्या अब भी कोई जिहाद करने? देखिए जी, मेरा ख्याल है पूरी पाकिस्तानी कौम को अपने बरादर इस्लामी मुल्क के साथ होना चाहिए और उनको अखलाकी दामे दिरमे सुखने उनके साथ तावन करना चाहिए। उनके देखें, जमात इस्लामी ने गायबाना नमाज जनाजा अदा की, जमात इस्लामी ने मुजाहरे किए। कल हाफिज नईमुर्रहमान साहब ने नईमुर्रहमान साहब ने पूरे पाकिस्तान के अंदर एहतजाज की कॉल दी है, इदारे जगजहती ईरान के साथ और अमेरिका और इसराइल के खिलाफ एहतजाज की कॉल दी है। मेरा नहीं ख्याल कि हमें कोई, हमारी आर्मी है, हमारा मुल्क है, हम एक सॉवरेन कंट्री हैं, उनके पास सोर्सेज है। इनफरादी तौर पे लोगों को इस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो अखलाकी तौर पे यहाँ पे बात करें, अपने मुंह से बात करें, कलम से बात करें, यहाँ अपने सोशल मीडिया पे बात करें, और हुकूमत की जो लाइन है उसके मुताबिक इस मामले को लेकर चलना चाहिए। अच्छा ब्रिगेड साहब, एक बड़ी थिन सी लाइन है हमारे यहाँ, बार बार कहा जा रहा है कि हम एक एटमी कुव्वत है, अगर हम पर हमला हुआ तो बिल्कुल हम यानी सिचुएशन चेंज करके रख देंगे। अब मेरा ये पॉइंट ये है कि इस वक्त इजराइल भी एटमी ताकत है, बहुत सारे एटमी उसके पास भी असला है, अमेरिका के पास भी असला है, और इवन ईरान के पास तो कुछ भी नहीं है ऐसी चीज ना, तो वो लड़ रहा है और उनको भगा रहा है वहां से। हम इसी जोम में बैठे हुए हैं कि हमारे पास एटम बम है, तो क्या ये जोम काफी होगा हमारे लिए? ये अपना इजराइल के ऊपर किसी ने हमला किया? ईरान कर रहा है इजराइल के ऊपर। वॉर तो इजराइल ने इनिशिएट की ना, इनिशिएट किसने किया? ईरान तो राइट ऑफ रिप्लाई इस्तेमाल कर रहा है ना, और राइट ऑफ रिप्लाई इस्तेमाल करते हुए ईरान के पास तो एटॉमिक बम है नहीं, लेकिन ईरान ने तैयारी तो रखी ना अपनी, उसे पता था ये होगा, उनके कोई मिसाइल थे, वो आज मुकाबला करे। मेरा ये हमारी तैयारी, वही तो मैं आपसे करूं, द टाइप ऑफ द वॉरफेयर इज द मिसाइल वॉरफेयर। और एटम बम कब इस्तेमाल होता है? एटम बम कोई खिलौना तो नहीं है कि चुक्को से मार दो। एटम बम उस वक्त इस्तेमाल होता है जब आपको अपनी टोटल जो आपकी एग्जिस्टेंस है वो। बहुत शुक्रिया ब्रिगेड साहब, टाइम चूंकि खत्म हो गया, आपका बहुत शुक्रिया मेरे साथ शरीक हुए गुफ्तगू के अंदर। नाज़रीन, इस दुआ के साथ कि आपको अपनी रहमतों के साए में रखे, अपने मेजबान एहसन ज़िया को इजाजत दीजिए।